الرحمن الرحیم۔ معزز واجب الاحترام سامعین و ناظرین، 3-4 پچھلی ویڈیوز میں آپ سے برابر ایک ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ہمیں فرسودہ نظام کو بدلنا ہے، جو موجودہ سیاسی ڈھانچہ ہے اسے تبدیل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے موجودہ سیاسی ڈھانچے سے جو چیزیں اخذ کی ہیں، عملی طور پر پاکستان کو سیاسی استحکام نہیں ملا، پاکستان کی عوام کو عملی طور پر بنیادی ضروریات نہیں ملیں، عوامی مسائل حل نہیں ہوئے، موجودہ سیاسی ڈھانچے نے وفاق کو کمزور کیا ہے جبکہ وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو میں نے آخری آپ سے گزارش کی تھی وہ ریاست مدینہ کے بارے میں تھی۔ آج میں تفصیلاً نہیں، مجموعی طور پر اس ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کس نے بنائی، کن مقاصد کے لیے بنائی گئی، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کون سے لوگ چنے گئے، کون سا گروہ پیدا کیا گیا۔ تو آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات کی تھی۔ آج میں بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے اسی طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا جن کے اندر کام کرنے کا جذبہ، جن کے اندر فلاحی سوچ ہوگی، جن کے اندر عوام کے مسائل کو حل کرنے کا حقیقی اور سچا جذبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ریاست مدینہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی ویڈیو میں نے آپ سے ریاست مدینہ کے بارے میں خد و خال بھی بیان کیے تھے، بنیادی مقاصد بھی بیان کیے تھے۔ میرا بھائی، سب سے پہلا جو بنیادی اصول ہے ریاست مدینہ کا وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جب تک ہم اپنے ذہنوں میں ایک بات نہیں بٹھا لیں گے کہ ہمارا خالق صرف اللہ اور اللہ ہے، ہمارے جسم پر، ہماری سوچ پر، ہمارے کام کرنے کے طریقوں پر صرف اللہ کا حکم چلے گا، تو تب یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے حکمرانوں میں، آپ کے نمائندوں میں جواب دہی کا تصور ہونا چاہیے۔ آپ کے نمائندوں میں، آپ کے حکمرانوں میں جب تک قیامت کو حقیقی طور پر تسلیم کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا کہ قیامت آئے گی، جزا سزا ہوگی، اللہ کے ہاں ہمیں ہر عمل کا، چاہے اس کا منصب کوئی ہو، وہ بھائی کے طور پہ ہو، وہ باپ کے طور پہ ہو، وہ صوبے کے گورنر کے طور پہ ہو، وہ پارلیمنٹیرین کے طور پہ ہو، وہ وزیر اعظم کے طور پہ ہو، آپ کو اپنے ہر عمل کا اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جیسے کہ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھی بھوک سے مر گیا تو عمر جواب دے ہے۔ آج میں مثالوں پہ کم اور آپ سے جو بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت، ریاضت، سوچ، تفکر اور تدبر کے لیے غار حرا میں متعین کرنے جاتے تھے کہ کیا کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ ان کے مقاصد کیا تھے؟ معاشی طور پر ایسا نظام وضع کرنا کہ معاشی وسائل ہر شہری کو برابری کی بنیاد پر حاصل ہوں۔ ایسی ریاست جس میں بنیادی طور پر انسان کو، ہر انسان کو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، چاہے آجر ہو، چاہے اجیر ہو، انہیں برابری کی سطح پر دیکھا جائے، ان کے ساتھ برابری کی سطح کا سلوک کیا جائے، اور ایسی ریاست جس میں قانون کی حکمرانی کو بغیر اونچ نیچ کے، بغیر اونچی اور نیچی ذات کے، بغیر سرداروں اور عوام کے، بغیر حاکم اور محکوم کے، سب کو برابری کی سطح پر انصاف فراہم کیا جائے۔ جزا سزا کا
اس انصاف کے اندر ایسا تصور پیدا کیا جائے کہ چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی اعلیٰ ہو چاہے کوئی ادنا ہو، سب کو برابر جزا سزا دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ امیروں کو، اعلیٰ طبقے کو، سرداروں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو، خانزادوں کو، نوابزادوں کو آپ اسی جرم پہ چھوڑ دیں اور چھوٹے آدمی کو اسی جرم پہ پھانسی لگا دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاں 20 مثالیں ہیں، اپنے ذہن کو جھنجھولیے، کھولیے اور دیکھیے کہ آج کچھ لوگ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کی سزائے موت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیرون ملک جاتے ہیں۔ جب غریب آدمی سے اتفاقاً بھی قتل ہو جاتا ہے تو اسے آپ سزائے موت دے دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی آسان۔ یہ جب ایسا نظام چلے گا تو اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کی مدد کے لیے ریاست مدینہ کا ہونا لازم ہے۔ ریاست مدینہ سے گھبرائیے نہیں، ریاست مدینہ کا اپنا مزاج ہے۔ یہ بادشاہت سے نہیں ملتی، یہ کمیونزم سے نہیں ملتی، یہ سوشلزم سے نہیں ملتی، یہ آمریت میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا اپنا مزاج۔ اس کے مزاج میں بنیادی بات کیا ہے؟ اس نے ڈھانچہ دیا ہے، سب سے بنیادی اصول دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دوسرا اصول دیا ہے قیامت، جواب دہی، اور اس کے بعد سیاسی ڈھانچہ آپ پہ چھوڑ دیا۔ مشاورت کے ذریعے کوئی بھی سیاسی ڈھانچہ فریم کر لیں، آپ پارلیمنٹ بنا لیں، آپ چھوٹے یونٹ سے اسے اٹھا کے بڑی پارلیمنٹ تک لے آئیں، لیکن ایسا سیاسی ڈھانچہ ہونا چاہیے کہ جو بھی عوامی نمائندے آئیں وہ کونسلر کے طور پر آئیں، وہ ممبر کے طور پر آئیں، وہ یونین کونسل کے طور پہ آئیں، وہ پارلیمنٹیرین کے طور پہ آئیں، اور ان میں سے وزیر اعظم آئے، وہ اپنے صدر کو الیکٹ کریں۔ سب کے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے کہ غریب کو اپنے برابر بٹھانا ہے، غریب کو انصاف دینا ہے، غریب کو قانون کی حکمرانی دینی ہے، اور ریاست کو ذمہ دار بنانا ہے کہ وہ ہر آدمی کی بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا، چھت، طبی سہولت، تعلیمی سہولت، یہ فراہم کرنا ہی نہیں بلکہ فراہم کرنی پڑے گی ریاست کو۔ ریاست یہ ذمہ داری اٹھائے گی، وگرنہ ریاست ذمہ دار ہوگی اس عمل کی۔ میں نے آپ سے ریاست مدینہ کے بارے میں بات کر لی۔ آج جو اہم ترین بات چل رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، اس موضوع پہ میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بزرگ خواتین، میں آپ سے ایک بات واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے، آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ جسم ہے آپ کو۔ اللہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ خالق ہے، زمینوں کا، آسمانوں کا، ہر مخلوق کا خالق ہے، تو پھر مرضی بھی اس کی چلے گی۔ لیکن یہاں تک تو میں اس بات کے مخالف ہوں کہ یہ جو سلوگن ہے، یہ جو نعرہ ہے جس کے لیے آپ مارچ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن دوسری بات جو میں اس ملک کے مردوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو ریاست کو کہنا چاہتا ہوں، جو حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا ہمارے علاقوں میں زندہ عورت کو قبروں میں نہیں دبایا جاتا؟ کیا عورت اور مرد، لڑکا اور لڑکی جب آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو گھر والوں میں دشمنیاں، سیاسی رکاوٹیں، خاندانی رکاوٹیں، رشتہ داروں کی رکاوٹیں حائل نہیں ہو جاتی؟ یہ ان کی مرضی ہے، یہاں پہ ان کی مرضی چلنی چاہیے۔
آپ کو یہ مرضی دینی پڑے گی۔ آپ ڈنڈوں سے مار پیٹ کرتے ہیں عورتوں کو، جبکہ قرآن کریم، فرقان حمید، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مار پیٹ سے منع کیا ہے۔ ایک ہلکی سی چھڑی لگانے کا تیسری سٹیج پہ حکم دیا ہے، تاکہ اور ایسی چھڑی سے جس سے اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ آپ لوگ تو کلہاڑیوں سے قتل کرتے ہیں، آپ تو عورتوں کو ونی کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں عورت کا یہ مقام ہوگا کہ نہ اسے احترام ملے گا، نہ اسے برابر جینڈر کے طور پہ لڑکے کی نسبت، لڑکی کو کیوں کمتر سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں لڑکی پیدا، اللہ نے تو لڑکی کو رحمت قرار دیا، آپ نے شاید اس معاشرے نے ویری سوری ٹو سے کہ زحمت قرار دیا۔ جب ایک عورت کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ اسے وراثت میں حصہ دینا ہے تو آپ نے قتل کر دینا ہے، آپ نے اس کی قرآن سے شادی کر دینی ہے۔ تو پھر میرے بھائی، ایسے معاشرے میں جب عورت کو آپ اس طرح دباتے چلے جائیں گے تو پھر ایسا سلوگن ہی نکلے گا جیسا یہ سلوگن نکال، جو کہ غلط ہے۔ میں اس سلوگن کا حامی نہیں ہوں، لیکن آپ کو انتباہ کر رہا ہوں، حکومتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرو، اس کے لیے قواعد و ضوابط، اصول، قانون وضع کرو کہ جو شخص اپنی بہن اور بیٹی کو کسی طور پہ بھی وراثت میں حصہ نہیں دے گا وہ ظالم ہوگا، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، اسے سزا ملے گی۔ جب آپ عورت کے باہمی احترام کو قائم کریں گے، صرف قانون ہی نہیں بنانا، قانون تو پہلے سے بھی موجود ہے، عمل درآمد کون کرائے گا؟ عمل درآمد ریاست نے کرانی ہے، ایسی ریاست کے ایسے حکمران نے جو عورت کو عزت و احترام سے دیکھے، جو عورت کو بغیر جینڈر کے دیکھے، جو لڑکے اور لڑکی کو برابر حقوق دے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے۔ اب تو میں تو بالکل ہی سمجھ سے عاری ہو رہا ہوں کہ یہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ ایمانداری سے بتا سکتے ہیں کہ ماتھے پہ لیبل لگا کے یا دستور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھ کے شرابوں کو عام کرنا، جوئے جواریوں کو پروٹیکٹ کرنا، بڑے لوگوں سے انصاف میں رعایت برتنا، کیا یہ دینی نظام ہے؟ کیا یہ آپ کی ریاست ہے؟ لوگ یہاں بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ یہاں ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ میں یہ بے بانگ دہل کہہ رہا ہوں، آپ کو بار بار انتباہ کر رہا ہوں، اور غریبوں سے، محکوموں سے، مایوسوں سے، مفلسوں سے، محروموں سے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اپنے لب کھولیے، اکٹھے ہوئیے۔ جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ متحد نہیں ہوں گے، آپ یک جان نہیں ہوں گے، یہ نہ معاشرہ بدل سکتا ہے، نہ سیاسی ڈھانچہ بدل سکتا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بزرگوں، میں آخر میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مارچ کرنا کریں، لیکن کس لیے؟ ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے، وراثت میں اپنے حق کو منوانے کے لیے، اپنے وجود کو اس معاشرے میں، اس ریاست میں منوانے کے لیے، آپ کو زد و کوب کوئی نہ کر سکے، اس کے لیے آپ اپنے جائز، سچے اور جو اللہ کی طرف سے آپ کو حقوق دیے گئے ہیں ان کے حصول کے لیے آپ جدوجہد کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی آواز بنوں گا، لیکن اللہ اور رسول کے خلاف آواز نہ بلند کیجیے گا۔ میں اس پہ اور مزید تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، آج کا میرا اتنا ہی پیغام ہے۔ انشاءاللہ جب تک سیاسی ڈھانچہ اس ریاست میں نہیں بدلے گا،
سیاسی ڈھانچے سے ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو مسائل زدہ ہوں گے، جنہیں مسائل کو حل کرنے کا ادراک ہوگا، تب تک یہ ریاستی نظام ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی سلوگن آئیں گے۔ میری آخری بات، گلوبل ویلیج کا تصور کس نے دیا؟ اللہ کے انکار کرنے والوں نے۔ آپ گلوبل ویلیج کے پیچھے چلتے چلتے، میرے حکمران بھی جا رہے ہیں، میرے ماضی کے حکمران بھی جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی غلامی، یورپ کا نظام آپ کے ذہنوں سے نکلتا نہیں ہے۔ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، اللہ نے جو قرآن کریم میں نظام دیا، اسے مشاورت کے لیے مختلف بنیادیں فراہم کی ہیں۔ ڈھانچہ ہم نے بنانا ہے، ہمارے انٹلیکچوئلز نے بنانا ہے، ہمارے پڑھے لکھے افراد نے بنانا ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے، آپ کے ڈھانچے جو بھی بناتے ہیں، آپ کے دستور جو بھی بناتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے کیا وہ اس قابل ہیں کہ فلاحی ریاست کا ڈھانچہ ترتیب دے سکے؟ والسلام علیکم۔ اللہ آپ سب کا میرا حامی و ناصر۔